اپنی गुनाहगार उम्मत के लिए बड़े परेशान हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलाम अर्ज करता है। सलाम करने के बाद ये हुक्म देता है कि ए महबूब, तेरी उम्मत में से जो शख्स मरने से 1 साल पहले मुझसे अपने गुनाहों की माफी तलब करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का फरमान सुना तो फरमाने लगे, ए जिब्राइल, मेरी उम्मत ख्वाहिशात में डूबी हुई है, गफलत से भरी हुई है, उनको इतना वक्त ही नहीं मिलेगा कि 1 साल पहले, मरने से 1 साल पहले अपने गुनाहों की माफी तलब कर सके। तो फरमाया कि जाओ मेरे रब को ये इरशाद करो, हुक्म दो, ये फरमान दो, ये इल्तिजा करो कि ऐ मालिक, इसमें कुछ और रियायत कर दी। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के कह दो कि जो मरने से 1 महीना कबल मुझसे माफी मांगेगा तो मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो अल्लाह का पैगाम सुनाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरे रब को कहो कि मेरी उम्मत गफलत में भरी होगी तो उन्हें वक्त ही नहीं मिलेगा कि तेरी तरफ रुजू करने का, तो इससे भी मुझे कुछ नरमी चाहिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जाओ मेरे महबूब को ये पैगाम दे दो कि अगर कोई मरने से 1 दिन पहले भी मुझसे माफी मांगेगा तो मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम सुनाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 1 दिन भी बहुत ज्यादा है, इससे भी मुझे कम चाहिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए तो अर्ज की कि मेरा महबूब यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज गुजार हैं कि 1 दिन का लम्हा भी बहुत ज्यादा है, तो अल्लाह से इल्तिजा करें कि मेरे रब को फरमाए कि मेरी उम्मत के लिए इससे भी कुछ कम कर दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब को ये पैगाम दो कि 1 साथ 1 लम्हा पहले भी गुनाहों की माफी तलब कर लेंगे तो तेरी उम्मत के उस गुनाहगार के गुनाहों की माफी को कबूल कर लिया जाएगा। तो जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, ये 1 लम्हा, 1 साथ, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है कि जाओ मेरे रब को फरमाओ इसमें भी कमी कर दे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जाओ मेरे महबूब को ये खुशखबरी सुना दो कि जब उनका साह हलक तक पहुंचा होगा और उनकी जबान से अल्फाज माफी नहीं निकल सकेंगे, वो इशारों के जरिए से भी मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं उनके उस वक्त भी गुनाहों को माफ कर दूंगा। अब लम्हे कितना है, किस कदर मेरे महबूब को अपनी उम्मत से प्यार है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को किस कदर अपने बंदों से प्यार है, और ये बंदे गुनाह करने के बाद भी अपने रब से माफी न तलब करे तो फिर कसूर इन बंदों का होता है। इसी अंदाज को हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस रिवायत से समझिए कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और कुछ सहाबा थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले तो एक सहाबी थे जो मरीज थे तो उसकी इयादत करने के लिए हाजिर हुए। तो फरमाते हैं वह फी हालतिन नज़ई कि जब हम उस मरीज के पास पहुंचे थे तो वो हालत नज़ा में था, उसका सांस उखड़ रहा था और वो मरने के करीब था, हालत नज़ा में था। तो क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से मुखातब हुए कि फलम यामल बिलिसानिही व अजाला ऐनैहि, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा भी फलम यामल बिलिसानिही,
تو اپنی زبان سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو حکم دیا کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لے، حالت نزا میں تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَعْمَلْ بِلِسَانِهِ، اس کی ہونٹ، اس کی زبان اس وقت حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ عالم نزا اتنا سخت ہے اور اس کی زبان سے ہونٹ یا آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ وَجَعَلَ عَيْنَيْهِ حَوْلَ السَّمَاءِ، اس نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب زبان نہیں ہل رہی تھی، الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے اور ہونٹ ہل ہی نہیں سکتے تھے، طاقت ہی نہیں تھی، صرف آنکھوں کے اشاروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے آسمان کی طرف دیکھا تو میرا محبوب اس وقت مسکرا اٹھے۔ فَقُلْتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ما حملک علی التبسم یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے محبوب کس چیز نے آپ کو اس وقت تبسم کرنے پر ابھارا ہے؟ کون سی ایسی چیز تھی، کون سا ایسا عمل دیکھا جس سے آپ مسکرا اٹھے، جس سے آپ ہنس اٹھے، آپ کی مسکراہٹ ظاہر ہوئی؟ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا المریض لم یعمل بلسانہ، کہ التوبۃ، کہ میں نے اس مریض کو، ھذا المریض، اس مریض کو دیکھی، اس کے انداز کو دیکھی، لم یعمل بلسانہ، جس کے ہونٹ حرکت نہیں کر سکتے تھے، جس کی آواز نہیں نکل سکتی تھی، کہ التوبۃ، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا۔ فرمایا کہ ببصرہ اسماء بقلبہ، کہ اس نے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے اللہ سے التجائیں کی اور اپنے دل میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوا۔ اب پہلے والی حدیث میں اللہ رب العزت نے خود محبوب کو فرمایا اے میرے محبوب اگر حالت نزا میں بھی ہوں گے تو وہ مجھ سے معافی طلب کریں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالت نزا میں اگر کوئی شخص ہو تو اس وقت بھی اللہ سے اگر معافی کوئی مانگتا ہے، زبان حرکت نہیں کر سکتی، ہونٹ ہلنے کی طاقت نہیں رہتی، صرف آنکھوں کے اشاروں سے بھی اللہ سے کوئی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ببصرہ، اپنی آنکھوں کے الی السماء، اپنے آنکھوں کے انداز سے آسمان کی طرف اس مریض نے دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی عیادت کرنے گئے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر بیان فرمایا کہ جب یہ بندہ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کرتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے سے اور دل کے ذریعے سے اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے آج مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے تو میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں مسکرایا ہوں کہ جب بندہ ہونٹ بھی نہ ہلا سکتا ہو، زبان سے بھی الفاظ نہ نکل سکتے ہوں، دل سے اور آنکھوں سے بھی اللہ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ ایک انداز ہے کہ اب اگر ہم والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب ہم اپنے رب سے اپنے بیہودہ کاموں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ،
تو اللہ کے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی علم ہے جب ہم صرف اپنے رب سے مخاطب ہو کر اے اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اس انداز کو تھوڑا سا، صرف اللہ گناہوں کو معاف بھی نہیں کرتا، اگر بندہ گناہوں سے تائب ہونے والا سچا ہو تو اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں اس کی بدل سے اللہ اتنا اسے نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ تو ہم ہیں کہ اگر اللہ ہماری ایک دعا کو قبول نہ کرے تو ہم اپنے رب پر کتنے شکوے کرتے ہیں، تو ہم سے بہتر اور کون جانتا ہے۔ اگر اللہ ہمارے اوپر تھوڑی سی تکلیف نازل کر دے، ڈال دے، وہ ہوتی تکلیف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارا سبب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے او ظالموا انفسہم، کہ اپنی جانوں پر جب تم ظلم کر بیٹھو۔ تو جب ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو میرے رب کو کچھ نہیں ہوتا، اس کی ذات، اس کی صفات کم نہیں ہوتی، میرے رب کی ذات کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی عبادت کرنے والے، اس کی فرما برداری کرنے والے ہم سے ہزاروں مخلوق یا ہزاروں لوگ ہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی فرما برداری نہیں کرتے تو ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے پھر ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر تنگی آتی ہے، ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی نازل ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی اللہ والے کو دیکھیں، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیں، وہ کبھی بھی اپنی پریشانیوں کے ذکر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ جب بھی ان سے پوچھو گے